میرے پاس باقاعدہ ایک بچہ آیا، جب میں نے آیت پڑھی اس نے کہا یہ قرآن ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہمیں بتاتے ہی نہیں۔ کہتے اس طرح اللہ نے شان بیان کی ولیوں کی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اس سے بڑی بات میں نے کہا آپ کو کیا سمجھایا؟ کہنے لگے ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ سب برابر ہے اور عزت سب اللہ کی، اللہ کے سامنے تو ہر بندہ ذلیل ہے اور ذلیل کمتر ہے، کیونکہ ان کی توحید کی بنیاد ہی ہے۔ اسماعیل دہلوی نے اسی پر بنیاد رکھی کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، اس کی عزت اللہ کے سامنے چمار زیادہ ذلیل ہے۔ ہم نے کہا یہ توہین ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ رب کی تعریف ہے، اس لیے کہ رب کے سامنے سب چمار کی طرح ہیں۔ میں نے کہا تم ہوں گے، انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ یہ تو ہم توحید اور اللہ کی عزت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت یہ کوئی اللہ کی عزت ہوئی کہ رب کی تعریف کرو اور جس کو وہ عزت دے اس کو تم لعنت کرو، اس کو تم ذلیل کرو؟ میں نے کہا سنو قرآن کیا کہتا ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ فرماتا ہے، قاعدہ اس سے سمجھیے کہ قل اے حبیب کہیے اللہم، اللہ جو ہے مالک الملک، وہ ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے واضح کر دیا کہ جسے وہ عزت دے اسے ذلیل نہیں کرتا اور جسے ذلیل کرے اسے عزت نہیں دیتا۔ اب آپ کون سی توحید بتا رہے ہیں کہ اولیاء ذلیل ہیں؟ یہاں تو قرآن نے واضح کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہیں عزت دیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کیا معنی ہوا؟ اگر عزت والا بھی ذلیل ہو گیا تو پھر عزت کس چیز کا نام رہی؟ اور ذلیل عزت والا ہو گیا تو پھر ذلت کس کی نام کی رہی؟ تو رب نے فرمایا جسے ہم عزت دیتے ہیں اسے ذلیل نہیں کرتے اور جسے ذلیل کرتے ہیں اسے عزت نہیں دیتے۔ تو عزت کس کو دیتے ہیں؟ انبیاء کو دیتے ہیں، اولیاء کو دیتے ہیں۔ لہذا اب ذہن سے یہ بات نکال کر پھینک دیجئے کہ اولیاء کی کوئی قدر و عزت نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن نے واضح کر دیا، اب تیری بات کو ہم مانیں یا قرآن کی بات کو مانیں، قرآن نے واضح کر دیا کہ جسے خدا عزت دیتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا۔ پھر آگے چڑھ کر ایک اور سوال، نہیں آپ سمجھے نہیں مولانا۔ میں نے کہا یہ کیا سمجھے؟ کہنے لگے یہ تو شرک ہو جائے گا، پھر تو دل ان کی محبت میں بھاگ رہا ہوگا کہ ان کو بھی عزتیں ملی۔ تو میں نے کہا جب ان کے پاؤں کے نشان کو خدا حرم میں آباد کرے اور پھر اپنے کلام میں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز خدا کی پڑھنی تھی، اللہ فرماتا ہے آؤ اس پتھر کے قریب آ کر نماز پڑھو جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان لگے۔ میں نے کہا تو مسلمان ذرا یہ بتا، جب تو یہ آیت پر پہنچے گا اور تو یہ آیت پڑھے گا کہ اللہ ان کے پاؤں کے نشانوں والے پتھر کو اپنی عبادت کا اور اپنے قرب کا باعث بناتا ہے، بتا اس وقت تیرے دل میں ان کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اگر تیرے دل میں اللہ کی عزت ہوگی تو تڑپ کے رہ جائے گا کہ اتنے خدا کے محبوب اور قدرت کے عزیز ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بن جاتے ہیں۔ تو جب پاؤں کے نشان اللہ کی عزت والے بن جائیں، اللہ کی گھر کی زینت بن جائے، تو جس مزار میں وہ پورے بدن کے ساتھ ہو تو وہ ان کا پورا وجود و مزار کتنا برکت والا ہو۔ یعنی کس منفی اس ذہن سے تو اولیاء کو ہندو نہیں دیکھتا، جس ذہن سے نجدی دیکھتا، اس ذہن سے تو سکھ نہیں دیکھتا، جس ذہن سے وہ لال رومال والا دیکھتا۔